ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج جمعیت اہل حدیث سندھ نور اور ضلعی جمعیت اہل حدیث رائے چور کی جانب سے نصف روزہ یہ پروگرام شہر سندھ نور میں منعقد کیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس محفل کو سجانے کے لیے علماء کرام نے، ذمہ داران نے، نوجوانوں نے، مرد و خواتین نے بھرپور کوششیں اور محنتیں کی، تبھی جا کر آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ مجلس الحمدللہ یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کا اخلاص جس کی بنیاد پر آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے وہ لوگ دعاؤں کے حقدار ہیں. ان کے حق میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو کچھ ہم یہاں کہیں گے سنیں گے اے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین. میرے پیچھے ایک بہت بڑا بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. تحریر تو انگریزی میں ہے لیکن ترتیب عربی معلوم ہوتی ہے، استقبال رمضان کے نام پر. استقبال رمضان سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ استقبال کرنا ہے. جیسے اگر ہم کو یہ پتا چلے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے. چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں تو لے جا کر ادھر ادھر اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، کرسیاں لگا دیتے ہیں، صوفہ سیٹ کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، زمین کو، فرش کو پانی سے پوچھتے ہیں، گھر میں خوشبو، بخور یا دھنی لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون آنے والے ہیں؟ مہمان آنے والے ہیں. جب مہمان آنے پر اتنے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں تو پھر رمضان آنے پر بھی ہمیں استقبال کرنا چاہیے. تو رمضان آنے پر کیا استقبال کریں گے؟ سال بھر کے پورے بستر نکال کر دھونا شروع کر دیں گے. صحیح ہے نا بھائی؟ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ 11 مہینے کے بستر جو گندے تھے رمضان کے استقبال میں نکال کر کے دھونا شروع کر دیں گے. اور ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں یہی کام کرتی ہیں. دوسرا کام، گھر گندا ہے تو چنا لگائیں گے، نہیں تو پھر پینٹ لگانا شروع کر دیں گے. تیسرا کام،
گھر میں دھول جھٹکنا شروع کریں گے, مکڑیوں کے جالے صاف کریں گے. کیوں؟ رمضان آ رہا ہے, رمضان کا استقبال کرو. اور بعض خواتین کا مسئلہ ایسا رہتا ہے, رمضان میں بعض خواتین روزے نہیں رکھتی. وجہ کیا ہے؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے, کوئی بیمار ہے. کیا ہوا؟ نہیں, وہ رمضان سے پہلے سیڑھی کے اوپر چڑھ کو ذرہ وہ مکڑی کے جالے صاف کر رہی تھی, کرسی کیا پسلی, دیکھو میں گری, ہڈی ٹوٹی. ارے رمضان بستر صاف کرنے کے لیے آتا ہے, رمضان گھروں کی دھول جھاڑنے کے لیے آتا ہے, رمضان مکڑیوں کے جالے صاف کرنے کے لیے نہیں آتا. رمضان نیکیاں بٹورنے کے لیے آتا ہے, رمضان قرآن کی تلاوت کے لیے آتا ہے, رمضان روزے رکھنے کے لیے آتا ہے, رمضان صدقہ خیرات کرنے کے لیے آتا ہے, رمضان عبادتوں کے لیے آتا ہے. رمضان کی عبادتیں چھوڑ کر کے ہماری مائیں بہنیں رمضان کا استقبال کیسے کر رہی ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کو, چھوٹوں کو, مردوں کو, عورتوں کو صحیح معنی میں استقبال رمضان کا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ارے آمین تو زور سے بولو جی, تاکہ پتہ چلے آپ لوگ جاگ رہے ہیں. دوسرے علماء کرام ان کی تقریر کا انداز الگ ہے, لیکن میری تقریر کا انداز یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ بولتے نہیں تب تک میں بھی نہیں بولتا. تو اس لیے آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال بھی آپ سے میں کر لوں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اگر دنیاوی معاملات میں ہم سے یہ کہا جائے کہ بھئی کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہے, تو ہم اس کو جو کامیاب ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا چالاک ہے, بڑا ذہین ہے, کہ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ماشاءاللہ نمبر مار لیا. رمضان آ رہا ہے تو رمضان آنے سے پہلے سب سے چالاک, سب سے ذہین, سب سے عقل مند, سب سے حکمت والا وہ ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی پوری تیاریاں کرتا ہے, اور رمضان آنے کے بعد وہ قرآن 1 سے 2-4 مرتبہ ختم کر رہا ہے, وہ رمضان کے پورے روزے رکھ رہا ہے, وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, رات دن ذکر و اذکار کر رہا ہے. اس کو دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ 11 مہینے میں نے تو کما لیے ہیں, اب مجھے 1 مہینہ مکمل طور پر اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر آپ بھی اس مسابقے کے اندر, کمپٹیشن کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا اجلاس کامیاب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کا پابند نہیں ہوتا, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ ہال, پھر اس کے بعد اتنا بڑا پروگرام, ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کا خرچہ, یہ کرسیاں, یہ اسٹیج, یہ اشتہارات, علماء کرام کے بیانات, یہ کھانے پینے کا انتظام, یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. ارادے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی جتنی باتیں مجھ سے پہلے 2 علماء کرام نے کہی ہیں اور جو باتیں میں بھی کہوں گا انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ نیچے کیجئے. آپ نے وعدہ کیا ہے, کس کا نام لیا ہے؟ کس کا نام لیا ہے؟ تو پھر جواب دینے کے واسطے بھی تیار رہیں اللہ کو. مولانا وعدہ لیے تھے, انشاءاللہ بولے تھے, اللہ نے چاہا تو کریں گے. اللہ ضرور چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں, اللہ چاہتا ہے. اس انشاءاللہ کی لاج رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, آمین. اب رمضان آنے والا ہے. رمضان کے استقبال کے طور پر 4-5 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وقت کم ہے اور صدارتی خطاب بھی ہونا ہے, تو آئیے مختصر باتیں بڑی ہی جلدی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے, استقبال رمضان کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے.
رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا دعا کیوں کرنا؟ ہاں، دعا اس لیے کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ گزشتہ سال ان دنوں میں موجود تھے، دنیا میں زمین کے اوپر چل رہے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ زمین کے منو مٹی کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع اور چانس دیا ہے کہ رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس چانس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے، بلکہ مکمل طور پر عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی برکتیں مجھے حاصل ہونی ہیں، رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنا ہے، اے اللہ مجھے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بغیر کسی بیماری کے رمضان کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے ایسی دعا کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہمیں صحت بھی دے سکتا ہے، عافیت بھی دے سکتا ہے، ایک اور چیز بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے فرصت بھی دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن ان کے پاس نوٹاں کمانے کے واسطے فرصت نہیں ہے، ڈیوٹی کے واسطے فرصت نہیں ہے، ڈیوٹی کے واسطے فرصت ہے، عبادت کے واسطے فرصت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے فرصت نہیں ہے، جماعت میں بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور اللہ جس کو یہ موقع دے دے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ اگر آپ وہ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے دعا کیجیے۔ ہمارے اسلاف جن کے بارے میں آتا ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی کا قول ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے مہینے پہلے دعا کرتے تھے؟ 6 مہینے پہلے۔ رمضان میں خوب عبادت کرتے، رمضان میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ رمضان جب گزر جاتا تو 6 مہینے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ رمضان میں عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما۔ یاد رکھیے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے، یہ درجہ کمال ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے بھی دعا کیجئے، رمضان میں داخل ہونے کے لیے، اور رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یہ ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، استقبال رمضان کے طور پر رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کیا درست کر لیں؟ نیتوں کو درست کر لیں۔ نیت یہ کر لیں کہ شروع کے 3 روزے رکھوں گا، اخیر کے 3 روزے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد درمیان کے پورے روزے چھوڑ دوں گا۔ چلو ہاتھ اٹھاؤ۔ شروع کے ارے بولو جی، شروع کے اخیر کے 6 روزے۔ انگلی کٹا کو شہادت مل جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں شروع میں 3 روزے رکھے تو برکت، اخیر میں 3 روزے رکھے تو خیر اور برکت رمضان میں حاصل کر لیے نا۔ یعنی پورے رمضان کے جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ 1 نمبر کے بیوقوف ہیں، ایسے ہی نہیں؟ ہاں، کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں بڑا روزہ رکھ لیے تو پورا رمضان کے برکت حاصل کرے جا۔ کون سا بڑا روزہ جی؟ بڑا روزہ کون سا؟ 27 رمضان کو روزہ رکھ لیے، بہت بڑا روزہ، جبکہ وہ وطا چرتا جو رمضان میں 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوئے رہتے ہیں پورے روزے، اب اسے لوگ جو ہے مشہور کر دیے رمضان کا بڑا روزہ۔ اچھا، کبھی ان کی زندگی میں چھوٹا روزہ نہیں آتا، یہ بڑوں روزے کے چکر میں جو ہے ساری کی ساری رمضان کی عبادتیں ختم کر دیتے۔ نیت درست کر لیں، جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت میں خطرہ، جھولی میں پھترا نہیں پڑتا، ابھی بڑا بنڈا پڑتا، پھترے چھوٹے ہو گئے۔ ابھی یہاں سندرور میں کیا ہے، پورے کیا ہے، پہاڑاں چھے،
بڑا بنڈا پڑتا نیت میں خطرے چھوڑ جو نیت میں، نیتیں درست کر لو کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا۔ اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، فرصت بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 11 مہینے آپ کی روزی میں برکت بھی دے گا۔ اور کیا چاہیے جی؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو کیسے دیتا ہے؟ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت اگر درست ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، نیت میں اگر بگاڑ اور فساد ہے تو سارے معاملات بیکار ہیں۔ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں 2-4 روزے شروع میں رکھ لے تو میں آخر میں دیکھیں گے 1-2-4 رکھ لیے تو ہو گیا اور رمضان ختم ہو گیا، باقی بیچ میں کون رکھیں گے روزے؟ میرے بھائی اور دوستو، مائی اور بہنیں، اور ہماری مائی اور بہنیں کیا نیت کرتی ہیں معلوم ہے؟ شروع کے 15 روزے میں روزہ رکھوں گی، بعد کے رمضان میں 15 روزے میں شاپنگ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور ہماری مائیں بہنیں جب شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، اچھا یہ کاروباری لوگ ہیں کتنے ہوشیار ہے جی، افطار کا انتظام کہاں کرتے ہیں؟ شاپنگ مال میں، دکان میں کرتے ہیں۔ وہاں ایک بھوکی عورت بھی گئے رہتی، انہیں بھی کیا کرتی؟ کھجور کھا کو پانی پی لیتی۔ آپا روزہ آتے ہوں با، بہت بڑا روزہ دیکھو آج، صبح میں ناشتہ کر کو آئیں، دوپہر میں کھانا کر کو، 5 بجے کے بعد جو ہے افطار کرنے کے واسطے جائیں۔ ہماری بہنیں کیا بول رہے ہیں؟ بہت بڑا روزہ۔ اچھا اس سے بھی بڑا روزہ کوئی ہوتا کیا؟ ذرا سوچو اور غور کرو، آج ہماری مائیں بہنوں کی کیا حالت ہے، نیتیں کیسی کرتی ہیں، اور کس طریقے سے روزے کو برباد کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اپنے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، اپنے اندر سدھار پیدا کرو۔ یہ علماء ممبروں سے بولتے ہیں، یہ علماء اسٹیجوں سے بولتے ہیں، یہ علماء صبح و شام کے دروس میں بولتے ہیں، ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ رمضان کے مکمل روزے فرض ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک نوجوان رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ کھاتے پیتے گھوم رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت پہنچتی ہے کہ ایک نوجوان رمضان میں روزہ نہیں کر رہا ہے، کھاتے پیتے گھوم رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے سے مارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور تو بغیر روزے کے گھوم رہا ہے۔ سوچو اگر ہم لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہتے تو کم سے کم 70-80% لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے۔ کیوں بولے تو 70-80% لوگ ہمارے کیا نہیں رکھ رہے؟ روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو اس لیے نیتوں کو درست کر لو کہ رمضان کے مکمل روزے ہم کو رکھنے ہیں۔ اگر ہم نے روزے رکھے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، بہت سارے فائدے اس کے ہیں، لیکن نیت اگر درست ہونا ہے تو اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل۔ اگر کوئی آدمی رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے، اگر کوئی آدمی رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، کیا نیت کرتا ہے؟ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز میں پڑھوں گا، فغلبتہ عینہ، وہ بیچارہ ایسا سو گیا حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نیت کیا کیا تھا؟ تہجد پڑھنے کی، ایسا سو گیا، تہجد تو گئی، ساتھ میں فجر کی نماز بھی نکل گئی، کتب لہ ما نوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس نے تہجد کی نیت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو تہجد کی نماز کا اجر دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
صرف نیت درست ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو تہجد کی نماز کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور وہ جو سو گیا تھا نا، اللہ کی طرف سے بندے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے جی نیت کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ خالی نیت کر کے سو جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو سونے کو عبادت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا، 10 روزے کے بعد آدمی مر گیا، 10ویں روزے کے بعد آدمی مر گیا، تو کیا اس کی نیت کے مطابق پورے رمضان کے مہینے کے اجر اس کو ثواب ملے گا؟ ارے بولو جی، ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ کرو، نیتیں کر لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے… ارے کیا جی، کیا ڈھیلے جی، تمہیں بھوک گیگ لگی کیا؟ بولو، یہاں چلا کو پلیٹ آن دینا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا۔ خواتین بھی کہیں کہ میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گی۔ اگر یہ نیت آپ لے کر کے جاتے ہیں تو یہ جلسہ کامیاب ہے، یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اور یہ بھی نیت کر لو کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، اور ساتھ میں صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ جتنا ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں شاپنگ کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور سارے ہیلے بہانے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے رمضان کی مکمل عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 2 چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز دعا کریں گے، دوسری چیز نیت کو درست کر لیں گے، تیسری چیز ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا توبہ تو ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اسپیشل توبہ کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، جانے انجانے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبھی بڑے گناہ ہوتے ہیں تو کبھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبھی جانے ہوتے ہیں کبھی انجانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے۔ اب رمضان سے رمضان کو آنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 11 مہینے لگتے ہیں۔ اب 11 مہینے میں ظاہر سی بات ہے ہم نے گناہ کیے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو رب کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کے دروازے سکرات کا عالم شروع ہونے سے پہلے کھلے ہیں۔ سکرات کا عالم شروع ہو گیا، غرغرے کی حالت شروع ہو گئی، انسان کا آخری وقت شروع ہو گیا۔ اس وقت تک توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ یہ رمضان ہم کو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہم زمین کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب خالی کلے پہ مار لینا نہیں ہے، توبہ کا مطلب اپنے گالوں پہ مار لینا نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ یہ ارادہ کرنا کہ میں جس گناہ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، جس گناہوں سے توبہ کرنے جا رہا ہوں، اس گناہ کی طرف اپنی زندگی میں مرتے دم تک کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جمیعا سب مل کر کے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین،
اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں دو طرح کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کا تعلق ہمارے جسم اور ہمارے کپڑوں سے ہے، ہمارے وضاقتہ سے ہے، ہمارے ظاہر سے ہے۔ تو انسان کو اس کا ظاہر بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے، اس کا باطن بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست، مائی اور بہنیں، توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ لیکن اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ کو پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 17 پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے جو جہالت میں جانے انجانے کوئی غلط کام، کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کے دو دشمن ہیں۔ کوئی بتا سکتے ہیں دو دشمن انسان کے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ صحیح جواب دے سکتے ہیں علماء سے ہٹ کر کے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے اس کا اپنا نفس۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا اس کا نفس ہے۔ انسان شیطان کے بہکاوے میں، کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم یتوبون من قریب، اگر وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جتنا جلد ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے، انما التوبۃ علی اللہ الا من تاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ذرا غور کریں کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، الا من تاب، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ آمن، اور ایمان لاتا ہے، وہ عمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر کوئی توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری مائیں اور بہنیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، ہم اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک و صاف کریں، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کرنے کے بعد جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے اور عبادت کریں گے تو پھر عبادت کا جو مزہ آئے گا آپ خود پریشان ہوں گے کہ عبادت کا ایسا بھی مزہ آتا ہے کیا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیے، توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں کسی تیسرے کو نہیں رکھا ہے۔ دو آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے واسطے ایک آدمی رہتا ہے، دو آدمی اگر جھگڑا کرتے ہیں تو کوئی تیسرا رہتا ہے نا جھگڑا چھڑانے کے واسطے، فیصلہ کرنے کے واسطے۔ لیکن توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان کسی کو نہیں رکھا ہے۔ تو اپنا تعلق دل سے جوڑ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے گناہوں کو نیکی میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وقت ہے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، وقت ہے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میرے بھائی اور دوست، مائیں اور بہنیں، توبہ کر کے اٹھیں، توبہ کر لیں، توبہ کر کے اٹھیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر پہنچیں گے؟ موت اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، گھر کو پہنچنے سے پہلے موت آ سکتی ہے، کل صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھو، توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو میں دن میں کبھی 70 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی توبہ اور استغفار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو۔ بازو والے کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں سے، دلوں کے راز سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ چوتھی چیز جو آپ کے سامنے استقبال رمضان کے طور پر پیش کرنا ہے، صرف 2 ہی باتیں بڑے اختصار کے ساتھ میں پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بھوک لگی کیا؟ نہیں لگی؟ دیکھو پھر ابھی اگلے مولانا آنے والے ہیں، ہاں تو اس لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کے۔ بھوک تو سب کو لگ رہی ہے، لیکن یہ موقع زندگی میں بار بار آنے والا ہے کیا؟ اچھا، اگر آپ کو یہیں پہ پروگرام ختم کر دیں گے تو آپ 2 گھنٹے روڈ کے سامنے ٹھہر کر کے بات چیت کریں گے، گپ شپ کریں گے، وہاں پاواں نہیں دکھتے، یہاں کرسی پہ بیٹھنے کے واسطے پاواں دکھتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، میں بہت بزی ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انہیں سینما تھیٹر میں کیا کر رہا؟ لڑکی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، کیا کر رہا؟ چیٹنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا؟ ریل دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا؟ بے ایمانی کر رہا ہے۔ فرصت ہی نہیں ہے لوگوں کو بے ایمانی کرنے سے، وہ کہاں دین کی باتیں سنیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ چوتھی چیز یہ ہے، رمضان کے استقبال کے طور پر رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مسائل کو سیکھیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا پڑھنے نہیں آتا، سننے تو آتا نا، تو سیکھو، علماء کے بیانات کو سیکھو۔ اور کون سے علماء؟ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ان سے دین کے مسائل کو سیکھو، رمضان کے مسائل کو سیکھو۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ مفتی کے پوسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ کون سے پوسٹ پہ آتے ہیں؟ ارے بولو جی۔ میں ان کو مفتی نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہوں؟ سڑک چھاپ مفتی۔ ایک آدمی مولانا سے سوال کرتے رہتا ہے، کرنا جائز ہے جا، میں وہ مولانا کا بیان سنا تھا۔ ارے اتنی ہمت! ارے کوئی معمولی چیز ہے فتویٰ دینا، ہمارے چھکے چھوٹ جاتے ہیں،
ہمارے ہاتھ پیر کانپتے ہیں جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے. ان علماء کرام سے پوچھ لو, کبھی کوئی کٹھن سوال آتا ہے تو 10 علماء کو میسج بھیجتے ہیں, مولانا اس کا جواب دو, ایک آدمی کو جواب دینا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھو, اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بغیر علم کے فتوے بازی کرنا شرک ہے. بغیر علم کے فتوے بازی کرنا شرک ہے. کیوں؟ وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں ایک آیت سنا دیتا ہوں میں آپ کو, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116. یاد رکھنے کے واسطے 16 سورت نمبر آیت نمبر 116 116 یاد رکھو اور گھر میں جا کر کے ترجمہ دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اپنی زبانوں سے یوں ہی نہ کہا کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی زبانوں سے, بھئی اللہ کا کلام ہے, سمجھ رہے ہیں نا, قرآن ہے یہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جھوٹا بہتان باندھنے پر لگ جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, جو اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں, جھوٹی باتیں بناتے ہیں, مشہور کرتے ہیں, لا یفلحون, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں فتوے بازی نہ کرو. آپ کے پاس 10 علماء کے موبائل نمبر ہونا چاہیے. دنیا ترقی پہ ہے, آپ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ہے موبائل نمبر رکھیں, کوئی مسئلہ آ گیا, فتوے بازی کرنے سے پہلے کیا کرنا, یا تو مولانا سے پوچھ کر کے جواب دینا, یا سامنے والے کو بولنا کہ بھئی یہ فلاں مولانا ان سے بات کر, مولانا اظہر الدین صاحب مدنی ہیں ان سے بات کرو, مولانا عبدالرحیم خرم صاحب ہیں ان سے بات کرو, مولانا عبداللطیف صاحب ان سے بات کرو, مولانا عبدالرحیم صابر ہیں, بہت سارے علماء کرام, کتنے نام میں لوں گا, ان کے نمبر رکھو. جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان سے پوچھ لو. میرے ساتھ ہوا ایسا سعودی کے اندر, جدہ میں ایک جگہ میں کمپنی میں کام کرتا تھا, جدہ میں ایک افغانی ظہر کی نماز کے بعد کچھ کھاتے پیتے ہوئے آ گیا. میں نے کہا او پٹھان کے بچے, کیا تو روزہ نہیں رکھا؟ او مولوی صاحب ہمارا روزہ تھا, ہم توڑ دیا. میں بولا کیوں توڑا روزہ؟ بولا نہیں, وہ میں ڈینٹنگ کا کام کر رہا تھا گاڑی کا, وہ وہاں سے ایک ٹکڑا لوہے کا نکلا اور مجھے پیر پہ لگ گیا, چوٹ آئی, خون نکلنا شروع ہو گیا. تو ایک آدمی ورکشاپ میں بولا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا. میں نے اسی وقت کھانا پینا شروع کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بولے کام کرو. وہ کون ہے؟ مولانا ہے. بولے نہیں. مفتی ہے؟ بولے نہیں. کوئی علامہ ہے؟ بولے نہیں. کون ہے؟ بولے آؤ میں تم کو دکھاتا ہے. وہ افغانی مجھے کھینچ کر کے اپنے ورکشاپ میں لے کے گیا. یہ مجھ کو بولا. وہ کون تھا معلوم ہے؟ اس کے ورکشاپ کا مینیجر تھا. میں نے پوچھا آپ کو کس نے بولا؟ یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ, کوئی ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ نہیں, ہم نے کہیں سنا تھا مولانا صاحب کہ اگر خون نکلتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا یہ سارے آدمی کا گناہ تیرے سر پہ ہے, کیونکہ لا علمی کی وجہ سے, تیری جہالت کی وجہ سے اس بندے نے روزہ توڑا. اس کا سارا گناہ تیرے سر کے اوپر. برداشت کرے گا؟ بولے نہیں مولانا بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معلوم نہیں تھا. اب لوگ کرتے کیا ہے معلوم ہے؟ پہلے غلطیاں کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد مولانا یاد آتے ہیں, مولانا ایسا کرے ہمیں چلتا کیا. نہیں, پہلے مولانا سے پوچھ لو, فتوا لو, پھر اس کے بعد عمل کرو. ورنہ غلطیاں کرنے کے بعد اگر ہم پوچھنے لگیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے, یعنی علماء سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ علماء سے. یوٹیوبروں سے مت پوچھو,
فیس بک میں مت جاؤ، یوٹیوب میں مت جاؤ، انسٹاگرام میں مت جاؤ، علماء کرام سے پوچھو، کیونکہ علماء کرام مسئلے کی کیفیت کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو ذمہ دار آپ رہیں گے، گنہگار آپ رہیں گے، مجرم آپ رہیں گے، علماء کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور کبھی بھی مفتی نہیں بنو۔ اگر کوئی آپ سے آ کر کے سوال کرے تو اس سے کہنا کہ میں مولانا نہیں، مولانا سے پوچھو۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں میں کتاب پڑھا تھا وہ اس کے اندر کر سکتے ہیں، جاؤ تمہیں۔ ارے یہ کون سی عقل مندی ہے جی؟ کوئی کتاب پڑھنا نہیں آتا، کوئی حدیث پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اب آخری بات پر میں آتا ہوں، وہ یہ ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ دعوتی کام کریں، چھٹی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو مکمل جو ہے سنائیں، اور ساتویں بات یہ ہے کہ افطار کریں اور کروائیں، آٹھویں بات یہ ہے کہ فرض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور نویں بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اختلاف کرنے سے بچیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، گروپ بندی نہ کرو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ گروپ بری، کہیں 2 گروپ ہے، کہیں 3 گروپ ہے، کہیں 4 گروپ ہے، کہیں 5 گروپ ہے، اور گروپ بندی کا سب سے پہلا جو رزلٹ آتا ہے مسجد خالی۔ علماء کرام گواہ ہیں اس کے لیے۔ گروپ بننے کا سب سے پہلا رزلٹ کیا ہے؟ ارے بولو جی، نہیں بولنا چاہتے؟ نہیں بولے تو بھی چلتا، مجھے بیان کرنے کا وقت ختم ہو گیا، میں بیان ختم کرنے جا رہا ہوں۔ گروپ بندی کا سب سے بڑا نقصان، مسجد خالی ہو جاتی، دعوتی کام پہ بریک۔ جب تک وہ بریک کے اوپر سے پاؤں نہیں نکلتا تب تک گاڑی اپنی جگہ سے ہلتے نہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو کچھ لوگ حساب کتاب لے کو ٹھیل جاتے ہیں، سال میں اتنے پیسے ملے، اتنے لاکھ ہوئے، اتنے خرچہ ہوئے۔ اب لوگ شروع ہو جاتے ہیں، انہیں 50,000 روپے دیا تھا، انہیں حساب میں لکھا نہیں، دیکھ انہیں سیکریٹری کہتے ہیں انہیں۔ اچھا صدر صاحب انہیں 1,00,000 روپے دیا تھا، دیکھو وہ کیا کرے۔ ارے تیری خبر میں آتا انہیں پوچھنے کے واسطے، اس کے 50,000 اس کے 1,00,000، کچھ لوگ تو ہیں 500 روپے میں 6 مہینے پہلے دیا تھا، کہاں اس میں اکاؤنٹ نہیں کرے تو اب وہاں سے مسجد نہیں وہ پلے گراؤنڈ بن جاتا ہے، مسجد نہیں پلے گراؤنڈ بن جاتا ہے۔ فٹ بال ادھر سے ادھر مارو، ادھر سے ادھر مارو، وہاں سے یہاں مارو، کوئی صدر کی کھینچ رہا ہے، کوئی سیکریٹری کی کھینچ رہا ہے، کوئی مولانا کی کھینچ رہا ہے، اور کوئی مؤذن کی کھینچ رہا ہے، اور کوئی نمازی کو بولتا جا رہے تو باہر جا کو نماز پڑھ لے، یا میٹنگ چل رہی سو معلوم ہوتا نہیں کیا۔ واہ، ان کی میٹنگوں کی وجہ سے اندر نماز پڑھنے والے کو باہر بھیج رہے ہیں۔ کتنے شریف لوگ ہیں جی، ایک نمبر کے نالائق اور نکم میں۔ کیا بولوں، بولنے کے واسطے زبان بہت کھل جاتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، رمضان میں اختلاف سے بچو۔ اور کچھ لوگ وہ رمضان کے مہینے میں پہلا چاند دوسرا چاند ہے، یہ بیماری نا نہیں، ہمیں بنگلور کے حساب سے رکھتے ہیں، ہمیں سعودی عرب کے حساب سے رکھتے ہیں۔ بھئی رکھو، اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں کے حساب سے رکھتے ہیں، وہاں سے رکھنے والے غلط۔ بھئی رکھو، اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اختلاف؟ اچھا 11 مہینے ان کو اختلاف کرنے کے واسطے ٹائم نہیں ملتا، کب ٹائم ملتا ہے ان کو؟ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ان کا چاند شروع۔ کیا ہے یہ مسجدیں ہیں یا میخانے ہیں یا مچھلی مارکیٹ ہے، گوشت مارکیٹ ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ آج عبادتیں چھوڑ کر کے ہمارے حساب و کتاب کی وجہ سے عبادتیں غارت ہو رہی ہیں۔ ذمہ داروں سے کہوں گا، علماء سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں حساب کتاب سے بچو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے بچو۔ رمضان کے مہینے میں چاند کو لے کر اختلاف نہ کرو، رمضان کو لے کر کسی اور چیز کو لے کر اختلاف نہ کرو۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، اور لیلۃ القدر
خیر من الف شہر والا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ہر قسم کی مشکلوں پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالی سچے دل سے توبہ کرنے اور رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔